أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں یا روکیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام۔ اب یہ جو ہے اس کے متعلق کچھ علماء نے جو بات کی، وہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، جب انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جب وہ عمرے کی نیت سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا۔ 1400 کی نفری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اپنے صحابہ کے ساتھ، تو وہ نفری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے اور عمرے کا ارادہ کیا، تو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی اسلحہ کیوں لے کے آ رہے ہیں ساتھ؟ تو اس وقت کے عرب جو تھے ان کی عادت تھی اسلحہ لے کر چلنا سفر کے وقت اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ یہ کہتے تھے، کفار مکہ نے یہ کہا کہ نہیں، تم لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، تم اندر داخل ہو کے ہمارے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دو گے، ہم سے لڑائی شروع کر دو گے، ہم تمہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، واپس چلے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے۔ بڑی تکلیف تھی صحابہ کرام کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیوں روکا، کیا سبب ہے، کس لیے روک دیا گیا ہمیں، کیوں ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر وہ صلح حدیبیہ کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ حضرت عثمان کو بھیجا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے، تو حضرت عثمان کو انہوں نے رکھ لیا، تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر بیعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہم لڑیں گے کفار کے خلاف۔ وہاں پھر آگے صلح حدیبیہ کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سہیل بن عمرو جو تھے، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہترین صحابی بنے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سہیل بن عمرو آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں آپ سے، اور اس معاہدے کی جو شروط تھیں وہ بڑی سخت شروط تھیں، جن کو شروع میں مسلمانوں نے بڑا سخت ناپسند کیا، جن میں سر فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہت ناپسند تھی ان کو یہ شروط حضرت عمر کو، اور شروط وہ یہ تھیں، شرائط یہ رکھی گئی کہ جو کفار میں سے یا جو مکہ سے نکل کے تم لوگوں کی طرف مدینہ آ جائے گا، اس کو تم لوگ واپس بھیج دو گے، یعنی چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو واپس بھیج دو گے، اور جو مدینہ سے نکل کے مکہ آ گیا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ یعنی کوئی انصاف نہیں تھا ان شرائط کے اندر، بالکل بھی بڑی ہی ظالمانہ قسم کی شرائط رکھی گئی، اور یہ شرط رکھی گئی کہ 10 سال جنگ بندی ہوگی، جنگ نہیں کی جائے گی 10 سال تک، اور حلیف جو ہیں وہ بھی آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اس طرح کی جو کچھ شرائط تھی وہ رکھی گئی۔ تو ان شرائط سے جو بیچارے کچھ کمزور مسلمان تھے وہ مکہ میں ہی پھنس گئے، جو ہجرت نہیں کر پائے تھے یا جن کا راستہ روکا گیا تھا یا جو کمزور تھے جن کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا،
ان کو باندھا ہوا تھا، وہ لوگ جو تھے وہ پھنس گئے تھے مکہ میں، اور ان کے اپنے بیٹے سہیل بن عمر جو ہیں، ان کے اپنے بیٹے، یہ خود ابو جندل جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور سہیل بن عمر نے ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، ان کو جانے نہیں دیتے تھے کہ مدینہ بھاگ جائیں گے۔ اور جب یہ معاہدہ ہوا تو زنجیریں کھول دی جا کے ابو جندل کی سہیل بن عمر نے، اور یہ کہنے لگے کہ جی اب تم نہیں جا سکتے، کیونکہ اس طرح کی شرائط رکھ دی گئی ہیں، تو اگر اب تم بھاگنے کی بھی کوشش کرو، جاؤ بھی، تو تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی زبردست اور حکیمانہ جواب ان کو عطا کیا کہ ہاں یہ شرط تم لوگوں نے رکھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے بھاگ کے تم لوگوں کی طرف گیا تو اس کو واپس بھیجو گے، یہ اس لیے شرط رکھی ہے کہ تم لوگوں کے دل میں ڈر ہے کہ ہاں ہم میں سے لوگ بھاگ کے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شرط پر اقرار کر لینا کہ تم لوگوں میں سے اگر کوئی آیا تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے، وہ اس وجہ سے کہ ان میں سے تو کوئی آنے والا نہیں ہے مرتد ہو کے۔ یعنی سبحان اللہ، بڑا ہی حکیمانہ جواب تھا۔ سہیل بن عمر جو تھے وہ خاموش ہو گئے جواب سن کے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ تم لوگ تو ڈرے ہوئے ہو، ڈرپوک ہو کہ ہم میں سے کوئی لوگ بھاگ کے چلے جائیں گے، تو ہم یہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ کوئی بھاگ کے گیا تو واپس دے دینا ہے، اور اس کو واپس بھیجنا ہے، اور جو تم لوگوں میں سے آئے گا ہم اس کو نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہاں پر مظاہرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا، کہ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر اس یقین کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا یقین تھا کہ ہاں مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جانے والا ان کی طرف، تو ہم مانتے ہیں اس شرط کو۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ ہاں عمرہ جو ہے وہ پھر اگلے سال آ کے کرو گے۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا سخت غصے میں تھے کہ یہ کیوں شرطیں رکھی گئیں اور کیوں اس طرح کا معاملہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ اچھا نہیں، عمرہ ہم اس سال ہی کریں گے۔ آپ نے بدلنے کی اس طرح کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے موافقت کی اور اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے گھوڑا لے کے غصے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام حضرت عمر کو کہہ رہے تھے کہ عمر پیچھے آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ کی سواری سے پیچھے ہے، پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا۔ لیکن غصہ تھا حضرت عمر، جو شیلے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ألسنا على الحق وهم على الباطل، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور وہ باطل ہے، اور وہ غلطی پہ وہ لوگ ہیں؟ تو نبی بلکہ انہوں نے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور تینوں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا 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 یا عمر، ہاں ہم حق پہ ہیں اور وہ گمراہی پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں وہ گمراہی پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں وہ گمراہی پہ ہیں۔ آگے پھر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں فَلِمَ الدَّنِيَّةُ فِي دِينِنَا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ذلت کیوں ہمارے دین کے اندر؟ یہ الفاظ سخت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن یہ ایک چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی اور کہہ ڈالی، اور کہتے ہیں اس بات کا کفارہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس چیز کا کفارہ، اس بات کا ساری زندگی ادا کرتے رہے، ساری زندگی روزے رکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ وہ میں نے جو صلح حدیبیہ پہ جو بات کی تھی اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ ہو جائے۔ ساری زندگی روزے اس چیز کی وجہ سے رکھتے رہے اور مغفرت طلب کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے اپنی۔ تو یہ وہ سختی تھی اور یہ وہ معاملات تھے کہ جب صحابہ کرام اتنی چاہت سے اور بنا جنگ کے ارادے سے آئے، اور اتنے بری طرح قریشیوں نے جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے روک دیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی خود تو کافر ہی ہیں، خود تو ایمان لائے نہیں،
خود کافر ہیں اور جو ایمان لائے ہیں. یعنی دوسری مصیبت یہ کہ اہل توحید کو پہنچنے نہیں دے رہے. خود تو توحید پرست ہے نہیں, خود تو ناپاک کیا ہوا ہے کعبہ کو 360 بتوں سے, اور اہل توحید ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں آنے دے رہے. یعنی ظلم پر ظلم. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور مسجد حرام پہنچنے سے روکتے ہیں. کون سا مسجد حرام؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الَّذِي, وہ جو جَعَلْنَاهُ, جس کو ہم نے بنایا, لِلنَّاسِ, لوگوں کے واسطے, سوا, برابر. یعنی لوگوں کے لیے ہم نے اس مسجد حرام کو برابر بنا دیا. سواء العاکف فیہ والباد, چاہے وہ بندہ, چاہے وہ اس میں رہنے والے ہیں, چاہے اس کے باہر سے آنے والے لوگ ہیں, جو بھی ہیں ہم نے اس مسجد حرام کو, اس بلد حرام کو برابر بنا دیا. کسی کا حق کسی کے اوپر نہیں ہے. یعنی جو شخص رہتا ہے, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ جو شخص اس کے اندر رہتا ہے اس کا حق زیادہ ہے اس شخص سے جو اس کے اندر نہیں رہتا, بلکہ دونوں کا حق برابر ہے. دونوں آئیں گے, عبادت کریں گے, بیٹھیں گے, ایک ہی اجر ملے گا. یہ نہیں ہے کہ جو رہتا ہے اس کے لیے زیادہ اجر ہے, جو نہیں رہتا اس کے لیے کم اجر ہے, اور جس کو دل چاہے, جو رہنے والا جس کو دل چاہے روک دے, جس کو دل چاہے آنے دے. نہیں, یہ چیز جو ہے ان چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوا, برابر ہیں سارے, چاہے وہ اہل مکہ میں سے ہے, چاہے وہ باہر میں سے ہے, باہر کا ہے, وہ برابر ہے. اب اس سے ایک علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ کیا جو اہل مکہ ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ لوگوں سے, جو باہر سے آنے والے ہیں, ان سے کرایہ وغیرہ لیں رہائش کا, اور ان کو چیز بیچیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ سوا ہے اور کسی کو روکنا نہیں ہے. تو بیچنا یا پیسے طلب کرنا یہ ایک طرح سے روکنے کے معاملے میں کہ اچھا جی رہنا ہے تو پیسے دو. تو کیا یہ اسی طرح ہے, یا بیچنا, خرید و فروخت کرنا, زمین بیچنا اور مکان کرائے پہ دینا, اس طرح کی چیزیں جائز ہیں؟ تو اس میں علماء کے دو گروہ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں جائز ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ اسی رائے کی طرف مائل ہوتے نظر آتے ہیں کہ جائز ہے مکہ کے اندر خرید و فروخت کرنا, چونکہ صحابہ کرام کے فعل سے یہ چیز ملتی ہے, اور چونکہ مکہ میں پہلے سے یہ چیز چل رہی تھی, زمین کا بیچنا, خرید و فروخت اور وراثت ایک دوسرے کو. یہ اس مسئلے کے اندر علماء وراثت بھی لاتے ہیں کہ کیا وراثت, ایک بندہ جو مرے اس کی وراثت وارثین کو دی جائے گی یا پھر وہ جو معتمرین ہیں اور حجاج ہیں ان کو دے دی جائے گی. تو اس کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں چل رہی تھی یہ چیز کہ وراثت دی جاتی تھی اور لی جاتی تھی, اور خرید و فروخت تھی زمینوں کی, گھروں کی اور دوسری اشیاء کی. تو اور جب اسلام آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بند نہیں کیا, منع نہیں کیا, بلکہ اس چیز کا اقرار کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے وہ علماء اس کو اقرار کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پہ خاموش ہو جائیں اور اس کے بارے میں انکار نہ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا اس مسئلے کا. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا تھا, اس لیے جائز ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے ہے کہ انہوں نے صفوان بن امیہ, جو امیہ بن خلف کے بیٹے تھے, ان سے ایک گھر خریدا اور اس کو جیل بنانے کے لیے گھر خریدا, اور وہ پھر انہوں نے 400 درہم کرائے پہ گھر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ گھر دیا یا گھر بیچ دیا, المہم اس میں شرط یہ رکھی تھی کہ یا تم مجھے یہ گھر دے دو, یا مجھے اس کا کرایہ یا مجھے گھر بیچ دو, یا پھر مجھے یہ گھر دو, مجھے کرائے پہ یہ گھر دے دو. تو علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ حضرت عمر چونکہ فقیہ تھے اور جانتے تھے مسائل کو, تو مسئلے کو جاننے کے باوجود انہوں نے مانگا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے مکہ کے اندر خرید و فروخت, زمین خریدنا, زمین بیچنا, یہ اور
ہاں مستحب یہ ہے کہ جو حجاج وغیرہ آئیں ان کو بنا چیز لیے، ان سے بنا کوئی پیسہ لیے ان کو ان کی جگہ دی جائے، لیکن اگر ان سے پیسہ لیا جاتا ہے تو یہ مسئلہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو شخص اس مسجد حرام میں ارادہ کرے گا، فیہ اس مسجد حرام میں بِإِلْحَادٍ کسی کفر کے یا بغاوت کے، گمراہی پھیلانے کے، بظلم ظالمانہ تو انداز سے، ظالمانہ طور سے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں سے اس آیت سے علماء نے ایک مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ مکہ کے اندر، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اور 10 گنا سے بڑھ کے 70 اور 700 گنا تک اس کا اجر لکھتے ہیں۔ لیکن جو برائی ہے، یہ اسلام کی رحمت ہے، جو برائی کا ارادہ کوئی بندہ کرتا ہے تو برائی لکھی نہیں جاتی جب تک وہ بندہ وہ برائی کر نہ لے، اور جب وہ کرتا ہے تو صرف ایک لکھی جاتی ہے۔ نیکی کب لکھی جاتی ہے؟ صرف ارادہ ہی کر لینے سے نیکی لکھتی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لی جائے تو 10 گنا اور 10 گنا سے 70 گنا، 70 گنا سے 700 گنا تک اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ بندے کے اخلاص کے اوپر ہے کہ بندہ کتنا مخلص تھا عمل کرتے ہوئے۔ لیکن برائی کے متعلق برائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھی جاتی، سوائے بلد حرام کے اندر، مکہ کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت میں کہا وَمَن یُرِد، جو ارادہ کرے، یہ یرید جو ہے ارادہ یرید سے ہے، ارادہ سے ہے یہ لفظ، وَمَن یُرِد فِیہ بِإِلْحَادٍ، جو اس بلد حرام کے اندر کفر کرنے کی کوشش کرے یا کوئی گناہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں پہ الحاد سے مراد علماء نے گمراہی اور گناہ لیا ہے۔ اس الحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ لازمی ہی اللہ کا انکار ہو، نہیں، یہاں پہ کفر، گمراہی، گناہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جو اس کا صرف ارادہ ہی کرے گا بظلم، ظالمانہ طریقے سے، کیونکہ اس کا ارادہ کرنا ہی ظلم ہے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جو حرم ہے، حرم مکی ہے، اس کے اندر کچھ امور ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کرنے سے منع فرمایا ہے، جن میں سب سے پہلا امر جنگ بندی ہے، جنگ کرنا، لشکر حرم کے اندر لے جانا، یہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آمن بنا دیا ہے اس حرم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان مکۃ حرمها اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے اس مکے کو حرمت والا بنا دیا، سوائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں، سوائے اس وقت کے جب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کھولا، وہ فتح مکہ کا وقت تھا۔ اور دوسرا امر، ایک تو لشکر نہیں لے کے جانا، دوسرا امر جس کا منع کیا گیا ہے حرم کے لیے، وہ ہے حرم کا جانور۔ حرم کے جانور کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جانور حرام ہے، اس جانور کو کچھ نہ کہا جائے، نہ اس کو ہانکا جائے، نہ اس کو ہٹایا جائے۔ اس لیے حرم کے جو کبوتر ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے راستے میں کبوتر آ رہے ہیں تو آپ ہٹ کے چلیں، آپ ان کے کبوتروں کے راستے میں نہ داخل ہوں، کیونکہ ان کو اڑنا پڑے گا، ان کو ہٹنا پڑ جائے گا اپنی جگہ سے۔ تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے حرم مکی کے جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، جو جتنے بھی ہیں، ان کو کاٹنا یا ان کو ہٹانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو خود لگائے گئے ہیں یا جو راستے میں آ رہے ہیں یا جو بالکل بے ڈنگے سے ہیں،
ان کو صحیح کرنا یا ان کو ٹھیک کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو علماء نے بیان کی وہ علماء کہتے ہیں مکے کی کوئی بھی گری پڑی چیز جو مکے کے اندر گری ہوئی ہو وہ چیز بھی حرام ہے، اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے، اس کو بالکل نہیں اٹھا سکتے۔ اس کو لقطہ کہتے ہیں، مکے کا لقطہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور اگر غلطی سے کوئی بندہ اٹھا لے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ساری زندگی اس چیز کا اعلان کرتا رہے، ساری زندگی اس لقطے کا یا اس اٹھائی ہوئی چیز کا اعلان کرتا رہے کہ بھئی فلانی چیز ہے مجھے مکے سے ملی ہے۔ جو عام لقطہ ہے، جو عام گری ہوئی چیز ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ 1 سال تک اعلان کرنا ہے، بس اس کے بعد اگر لینے والا چیز نہیں لینے آیا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مکے کا یہ ہے کہ اس کو بالکل نہیں استعمال کر سکتے، اور اس کا اعلان ساری زندگی کرتے رہنا ہے کہ فلانی چیز ہے، ایسی ایسی ہے اور مجھے ملی ہے، تو یہ جس کی ہے وہ آ کے لے لے، اس کو بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا۔